یہ بات وہ غور سے سنیں جو میرے سمیت سب سے پہلے میں خود کو اپنے آپ کو اس کا مخاطب کروں گا، اور پھر ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو منبر و محراب کا وارث کہتا ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو خانقاہ کا وارث کہیں گے، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کا سرمایہ سمجھتے ہیں، وہ بات اس کو غور سے سنیں۔ آج کے دور میں حضرت غوث اعظم سے بڑا ولی ہونا تو دور کی بات ہے، سب کو اکٹھا کر لو، میرا خیال ہے کسی کا سر غوث اعظم کے قدموں کے برابر نہیں ہوگا۔ لیکن غوث اعظم کی بات سنو، غوث اعظم کی یہ بات سننا اور سمجھنا خواص کے لیے بالخصوص اور عوام کے لیے بالعموم بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، مجھے میرے شیخ حماد بن مسلم نے جب خلافت دی نا تو وہ ایسے ہی تو پلیٹ میں رکھ کے توپے میں خلافت نہیں دے دی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا مجاہدہ کرنا پڑا، حالانکہ یہ وہ غوث اعظم ہیں جن کی ولادت سے پہلے حسن بصری میں نے بیان کیا ان کی بشارت دے رہے ہیں، جنید بغدادی ان کی بشارت دے رہے ہیں، بایزید بستامی ان کی بشارت دے رہے ہیں، حضور کا جبہ امانتاً ان کے لیے جنریشنز میں چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام ان کی ولادت پر حضرت شیخ ابو صالح کو مبارک دے رہے ہیں، اللہ کے مادر زاد ولی کامل ہیں۔ اس کے باوجود حضرت شیخ عبد القادر فرماتے ہیں مجھے یہ مقام ایسے ہی نہیں مل گیا، مجھے خلافت ایسے ہی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے دی گئی، کشت میں رکھ کے نہیں دے دی گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر فرماتے ہیں میں نے بڑا مجاہدہ کیا، بڑا سخت مجاہدہ کیا میں نے پہلے میں نے 25 سال عراق کے جنگلوں میں عبادت کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ادھر مجھے روز کھانے نہیں ملتے تھے، بعض اوقات پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا تھا۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر فرماتے ہیں 40 سال میں نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، عشاء وقت میں پڑھ کے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار کے فجر پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا 15 سال میں نے اس انداز میں گزارے کہ ساری رات ایک رات میں ختم قرآن کیا کرتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حد درجے کا مجاہدہ کیا، اس کے بعد مجھے خلافت ملی اور یہ مقام ملا جس میں میں آج فائز ہوں۔ آج اگر کوئی اولیاء کی اولاد میں ہو، آج اگر کوئی علماء کی اولاد میں ہو، وہ سمجھتے ہیں ہمارے دادا پردادا کر گئے جو کچھ کرنا تھا، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف گدی پہ بیٹھ کے پروٹوکول لینا ہے۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، دادا نے جو کیا، پردادا نے جو کیا، والد نے جو کیا وہ انہوں نے کیا، اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ قرآن میں موجود ہے کان ابو صالحا، قرآن میں موجود ہے اگر 14 پشتیں پہلے بھی ابا نیک ہو تو 14 پشتوں بعد اولاد کو اپنے ولی باپ کی وجہ سے اجر ملتا ہے، ولی باپ کی وجہ سے قدر ملتی ہے، لیکن وہ ایسے ہی نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ یوسف نہیں تھا، یوسف وہی بلا جس نے اپنے تعلق کو رب کے ساتھ جوڑا۔ تمہیں اپنے نسب کا فیض ملے گا لیکن ٹریک سے اتر کے نہیں ملے گا، تب ملے گا جب تم وہ کرو گے جو تمہارے دادا نے کیا۔ دادا تہجد پڑھتے تھے تو تم بھی تہجد پڑھو، دادا نمازیں پڑھتے تھے تو تم بھی نمازیں پڑھو، دادا روزے رکھتے تھے تو تم بھی روزے رکھو، دادا تبلیغ کرتے تھے تو تم بھی تبلیغ کرو، دادا نے دین پڑھا تو تم نے بھی دین پڑھا۔ پھر وہ فرق ہوگا کہ وہ شخص جو عام کر رہا ہوگا اس کا وہ مقام نہیں ہوگا جو تمہارا مقام ہوگا، کیونکہ پھر تمہارے سائیوں، تمہارے اجداد کا ہاتھ بھی تمہارے پیچھے ہوگا اور ان کا فیضان بھی تمہارے پیچھے ہوگا۔ یہ ولایت جو ہے، یہ جو روحانیت ہے، یہ کوئی ایسی وراثت نہیں ہے کہ بیٹا جس ٹریک پہ بھی چل رہا ہو اس کو یہ وراثت میں مل جائے گی۔ اہل سنت پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ گدی موروثی سسٹم ہے، یہ موروثی سسٹم نہیں ہے۔ اگر باپ اللہ کا ولی تھا، بچہ اس ٹریک پہ چلے گا تو اس کو مقام ملے گا، اگر نہیں چلے گا تو مقام نہیں ملے گا۔ اگر والد ابو صالح جیسا ہو، پھر پیچھے جا کے دادا علی جیسا ہو، نانا رسول اللہ جیسا ہو، ماں سیدہ زہرا جیسی ہو، اور پھر بیٹا عبد القادر جیلانی جیسا ہو، تو وہ کیوں نہیں ایسا ہوگا کہ جس رستے سے گزرے گا فرشتے سلامی دینے کو حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضرت شیخ فرماتے ہیں جب مجھے اوج کمال آیا روحانیت کا، میرے شیخ نے مجھے خلافت عطا فرمائی، پھر وہ جبہ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امانتاً آپ کے لیے چلا آ رہا تھا وہ آپ کو عطا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا وہ جبہ پہننا تھا کہ میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ گئے اور اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا جس کا کوئی عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا،